بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ اگر وہ ان دونوں سے محبت نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس کے اوپر احادیث نبویہ اور آثار شاہد ہیں۔ بے شمار احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بارہا دہرایا ہے کہ اللہ رب العالمین میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحابہ کرام کو بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہما ریحانتای فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور سیدہ شباب اہل جنہ، کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول ہیں، لیکن یہی ان کے فضائل نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری احادیث سے ہم کو ان کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان دونوں کی محبت لازم اور ملزوم ہے۔ دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے لیکن ان دونوں سے محبت نہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتا ہے تو لازماً ان دونوں سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ لازماً رسول اللہ کا بھی مبغوض ہوگا۔ لیکن حاضرین، اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں ایک شرط اور لازم کرتی ہے کہ اپنے اوپر ہر مسئلے کے اندر اعتدال کو لازم رکھا جائے، وسطیت کو اپنایا جائے۔ اگر ہم نے کسی مسئلے میں اعتدال کو چھوڑ دیا، میانہ روی اختیار نہیں کی، تو ہم غلو کے اندر داخل ہو جائیں گے، جو بہت ساری خرابیوں کا اور پریشانیوں کا مسئلہ بنتا ہے، جڑ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، وسطیت نہ ہونے کی وجہ سے، درمیانی راہ اور میانہ روی نہ اختیار کرنے کی وجہ سے بھٹک چکا ہے۔ وہ یا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں حد درجہ غلو کر بیٹھتا ہے، یا پھر ان کی کسر شان کا مرتکب ہوتا ہے کہ ان کی شان کو گھٹا دیتا ہے، ان کی محبت کو ایمان کا جز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں راہوں سے بچ کر اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کریں۔ جس طرح سے حدیث میں ان کی فضیلتیں ثابت ہیں اس کو مانیں، اپنے دل سے اس کا اقرار کریں اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ اس کے اندر نہ غلو آنے دیں، نہ کوتاہی آنے دیں۔ غلو کیا ہے اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ غلو ہے کہ حق سے انحراف کرنا، کوئی حد اسلام نے جب مقرر کر دی ہے اس سے کود کر آگے چلے جانا، اس سے آگے بڑھ جانا، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ دراصل دین سے انحراف کا، دین سے نکلنے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے ہمیشہ یہ غلو۔ انسان آپ دیکھیں کہ دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ دین سے دور جاتا جا رہا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے غلو ہی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ دین سے انحراف کا پہلا قدم غلو کرنا۔ یہی غلو جب زیادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، جب غلو میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان شرک سے، توحید سے شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سنت سے بدعت کی طرف داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہے کہ وہ غلط کام کو صحیح اور صحیح کام کو غلط سمجھ بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں بتوں کی عبادتیں کیوں کی گئیں؟
اس کا سبب کیا بنا کہ آخر بت بنا لیے گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کی جانے لگی۔ اس کے پیچھے یہی غلو کار فرما تھا کہ شخصیات کو ان کا اعلیٰ جو مقام تھا اس سے بھی بڑھ کر مقام دے دیا گیا۔ جو مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ نے جو بھی فضیلت ان کو عطا کی تھی، اس فضیلت سے بڑھ کر انسان خود ساختہ فضیلتیں اور خود ساختہ مقام ان شخصیات کو جب دینے لگا تو پھر یہی چیز ان کو معبود بنانے کا سبب بنی۔ لوگ ان کو پھر خدا سمجھنے لگے، لوگ پھر ان کو رب سمجھنے لگے، ان سے مدد مانگنے لگے، ان کے آگے سجدے کرنے لگے اسی غلو کے بسبب۔ تو ہمیں بچنا ہے اسی غلو سے، ہم کسی بھی انداز سے غلو کا شکار نہ ہوں۔ کسی کی محبت میں اگر ہم غلو کریں گے تو لازماً یہ چیز ہم کو شرک کی طرف اور بدعات اور خرافات انجام دینے کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ، مشہور واقعہ، ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ یہ حدیث ہمیں ہمارے ہر قدم پر رہنمائی کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے کنکریاں چن کر لاؤ۔ حج کے موقع سے حاجیہ جو کنکریاں مارتے ہیں اس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ کنکریاں چن کر لاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کنکریاں چن کر لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاء، کہ اسی طرح کی کنکریاں چاہیے۔ حج کے اندر جو بھی حاجی شیطان کو پتھر مارے گا وہ اسی طرح کی کنکریوں کا استعمال کرے۔ وہ کنکریاں کتنی بڑی تھی؟ شراحین نے لکھا ہے کہ وہ کنکریاں چنے کی مانند تھی، چنے کی مانند کنکریاں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسی طرح کی کنکریاں ہونی چاہیے، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاء، اسی طرح کی کنکریاں ہونی چاہیے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا، دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا۔ اس واقعے کے پیش نظر آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کنکری سے بڑی کنکری لے لیتے ہیں، کوئی ڈھیلا لے لیتے ہیں، کوئی پتھر لے لیتے ہیں، وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، وہ پھر شیطان کو مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقدار کا انتخاب کیا ہے وہ مقدار ہے ایک چنے کے برابر وہ کنکری ہو، چنے سے بڑی وہ کنکری نہ ہو۔ اگر اس کنکری سے بڑھ کر اب بڑی کنکریاں ہم اٹھا لیتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں، آج کل دیکھا جاتا ہے مسلمان کو چپل اور جوتے کا بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ دین کے اندر غلو سے بچنا، کہ تم سے پہلے جو بھی قومیں آئی ہیں ان کو غلو ہی نے ہلاک کیا ہے، غلو کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں۔ کس طرح سے؟ کہ اعتدال ان کے اندر جاری تھا، توحید ان کے اندر تھی، وہ نبی کی بات مانتے تھے، اللہ کی بات مانتے تھے، لیکن جب غلو کر بیٹھے شرک ان کے اندر داخل ہو گیا اور شرک کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک و برباد ہو گئی، تباہ ہو گئیں، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی جو خصوصی مسئلہ ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کا، اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، ان کو اپنے ایمان کا جز سمجھنا ہے، لیکن ان کی محبت کے اندر غلو کرنا اور ان کے غلو کی وجہ سے شرک کر بیٹھنا، بدعات اور خرافات انجام دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہیں۔ اور اسی کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیش نظر ایک مسلم معاشرے کا ایک طبقہ ماتم مناتا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نوحہ اور ماتم کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم یہ کفر کا حصہ ہے، نوحہ اور ماتم یہ کفار کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے مر گئی اور اس نے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور خارج کا لباس ایسی عورت کو پہنایا جائے گا۔ اور جو لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جسم کو کاٹتے ہیں، وہ بھی سن لیں، یاد رکھیں یہ جسم اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے، اور انسان پر لازم ہے وہ اپنی جسمانی ساخت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اس کو ایذا نہ پہنچائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ ابو داؤد کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے بال سے نوازا ہے، کسی کے بال ہیں تو اس بال کا خیال رکھے،
بال کا خیال رکھنے تک کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو پھر یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چوٹ پہنچائے، اپنے آپ کو زخم پہنچائے، اپنے جسم کو کاٹے اور اپنے جسم میں سے خون نکلنے دے؟ یہ کس طرح سے جائز ٹھہر سکتا ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں؟ تو حاضرین گرامی قدر، خلاصہ یہی ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، لازماً کرنی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم ہے، اسی طرح نواسۂ رسول سے بھی محبت لازم ہے، لیکن ان کی محبت میں غلو نہیں کرنا ہے، ان کی محبت میں غلو نہیں کرنا ہے، اعتدال اور میانہ روی سے چلتے ہوئے ان کی محبت کو ہم سر انجام دیں اور اس طرح سے اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر چیز کو میانہ روی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق دے، بدعات خرافات سے ہم کو محفوظ فرما، جو بھی چیزیں شرکیات کی طرف لے جانے والی ہیں، خرافات کی طرف لے جانے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے یا رب العالمین ہم کو محفوظ فرما۔